حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الفقراء وجالسوہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیروں سے، غریبوں سے، کمزور لوگوں سے پیار کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ہمارے حیدرآباد کی تاریخ تھی جی، یہ بڑے بڑے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں اور گھروں کے جو بڑے ہوتے تھے نا، خاندان کے بڑے، کیا کرتے تھے اپنی فیملی کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر جو غریب گھر ہوتے نا، وہ ہوتا تھا ایک فیملی میں بہت مالدار رہتے، متوسط بھی رہتے، ایک دم غریب رہتے، تو جو خاندان کے بڑے لوگ ہوتے تھے خاص موقعوں پر دیکھ کر غریب جو ممبر رہتا نا فیملی کا یا رشتہ داروں میں، دوستوں میں، وہ غریب کے گھر میں جا کے بیٹھ کے آدھا پون گھنٹہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاق کر کے چائے وائے پی کے نکل کے آتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آج یہ ختم ہو جا رہا ہمارے پاس، یہ ختم ہو جا رہا ہے۔ میں آپ لوگ کو بول رہا ہوں، نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو یہ بات بول رہا ہوں، عیداں آتے، عیدوں کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الفطر آتے، مختلف مواقع آتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے، شادیوں میں جاتے، دعوتیں دینے کے لیے، رخصت بانٹنے کے لیے جاتے۔ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کیا کہتے ہیں دوست احباب وغیرہ میں جو غریب ہے نا، اس کے گھر میں زیادہ ٹائم گزار کے آنا جی۔ آپ مالدار کے گھر گیٹ پہ سے آپ درخواست دے دیے چل جاتا، عید کا مبارکباد اس کو فون پہ دے دو، لیکن جو غریب ہے اس کے گھر کو جاؤ جی، کھانے کے ٹائم پہ نہیں جانا، زحمت ہو جاتی ہے، غریب ہے۔ عصر کے ٹائم پہ جاؤ، 11 بجے کے ٹائم پہ جاؤ، کھانا کھا لے کے آیا بولو، جاؤ ایک چائے پی لو ان کے پاس، کچھ نہیں۔ میرے کو اچھا یاد ہے، ہمارے خاندان کے غریب خاتون تھے، بہت غریب، میں بہت چھوٹا تھا تو والد صاحب بولے تھے وہ جو قربانی ہوتی نا، تو ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے، بکرا ذبح ہونے کے بعد جو سب سے بڑے حصے نکلتے تھے، بھیجا، دل، گردے نکلتا، اور کیا کہتے ہیں ران جو نکلتے، جو سالڈ، جو سب سے اچھا سمجھا جاتا نا، وہ اٹھا کے فیملی کے سب سے غریب لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے، اور جو باقی گوشت نکلتا تھا وہ نارمل بھی جاتے تھے۔ ان کا تقسیم عجیب ہی تھا، لوگ ان کو بولتے بھی تھے ایسا کیسا نہیں، مگر وہ برابر۔ تو میرے کو ایک گھر کو بھی جائے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بڑی بی کا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ میں ان کے گھر پہ گیا، بالکل غریب خاتون، کویلو کے گھر، رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کے گھر میں گیا تو والد صاحب میرے کو بولے تھے بیٹے ایسا دے کے نہیں نکل جانا، لے کے تو نکلے تھیلی، کیسا رہتا عید کے دنوں میں بانٹنا ہے گوشت بھائی، 25 گھر 50 گھر جانا رہتا، مگر والد صاحب تاکید کر رہے تھے کہ وہ گھر کو گئے تو بیٹے تھوڑی دیر بیٹھ کے چائے شربت انہوں جو پلائے وہ پی کے تھوڑا خیریت کر کے نکلنا، باہر نہیں جانا۔ تو میں ان کے گھر کو گیا تو بالکل چھوٹا کویلو کا گھر، گئے گھر میں کونے میں بیٹھے، اب کم عمر تھے، بچے تھے، ہم بھی 16-17 سال کے بچے تھے، اب بیٹھے ہوئے جا کے اب کیا بولنا، اب آنٹی سے بات کر رہے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، عید مبارک آپ کو، اب کیا بولنا۔ تو میں دیکھا کہ ان کی جو خوشی تھی، بڑی بھی اکیلے رہتے تھے گھر میں، کوئی بھی نہیں تھا، ان کا ایک بیٹا تھا باہر رہتا تھا، غریب بڑی بھی تھی، تو انہوں جلدی چولہے کے پاس جا کے بیٹھو بیٹے میں شربت لے کے آتی ہوں بولے گئے۔ تو اب ہم چھوٹے تھے، اتنے ہمارے کو بھی آداب اخلاق بھی اتنے معلوم نہیں تھے، تو ہم جا کے کیا کریں، چولہے کے پاس جھانکے انہوں کیا کر رہے ہیں جی، بڑی بھی جو ہے، تو انہوں کیا کر رہے ہیں، بیلن لے کے وہ کیا بول رہے ہیں، لیمو کو دبا رہے ہوں بیلن سے اور لیمو نچوڑ کے ایک لیمو، جب کتنے میں 8 آنے میں 4 آنے میں کتنا آتا تھا، ایک لیمو کو جو ہے ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لیمو کا شربت لا کے دیے، میں پیا اور خوب تعریف کر کے نکل گیا۔ وہ آج تک میرے دماغ پہ وہ پرنٹ ہے وہ چیز، یعنی ایک غریب کے گھر کو جا کے جب آپ ٹائم بتاتے ہیں نا، ہمارے واسطے وہ کچھ بھی نہیں رہتا وہ، لیکن ان کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ بھی ہمارے گھر کو آئے، بیٹھے، اپنائیاں دکھائے، کھائے پیے، باتیں کرے اور یہ کر کے نکل کے گئے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے بہت کچھ رہتا ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اگر پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، تو وہ جن کے گھر میں اے سی ہے وہاں جا کے سکون سے رکھو بیٹھو جی، ان کے گھر میں کوفتے بنتے وہاں جا کے بیٹھنا ہے جی، وہ مالدار آدمی ہے ان کے ساتھ کار میں وہاں سے وہاں نکل جا سکتے اس لیے ادھر جانا ہے نہیں، جو غریب ہے اس کے گھر کو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کا دل بہلایا کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔